نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 45 باب الغسل والوضو فی المخضب والقدح والخشب والحجارہ۔ باب ہے اس سلسلہ میں غسل اور وضو مخضب اور قدح میں۔ مخضب چھوٹا برتن ہو یا بڑا برتن ہو، ویسے تو یہ ٹب پر بولا جاتا ہے لیکن چھوٹے برتنوں پر بھی اس کا استعمال ہو جاتا ہے، اور یہ لکڑی کا ہے، پتھر کا ہے، کسی چیز کا بھی ہے۔ آج کے دور میں پلاسٹک بھی ہے، اسٹیل بھی ہے، تو کسی چیز کا بھی ہو اس کے اندر وضو کرنا، غسل کرنا درست ہے۔ والقادح، قادح پیالہ، یہ عام طور پر لکڑی کا ہوتا تھا۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وضو اور غسل کے لیے پاک پانی ہونا شرط ہے۔ برتن خواہ کسی قسم کا بھی ہو، ممنوع برتن نہ ہو، جس طرح کہ سونا چاندی، اس کے برتنوں کے استعمال کی ممانعت ہے۔ تو سونے چاندی کے علاوہ باقی کسی بھی دھات کا برتن ہو، وہ مٹی کا ہے، پتھر کا ہے، یا لوہے کا، پیتل کا، کسی چیز کا بھی ہے، تو اس کے اندر پانی ڈال کر وضو بھی کیا جا سکتا ہے، غسل بھی، بشرط یہ کہ وہ برتن پاک ہو۔ سونے چاندی کے برتن میں ویسے ممانعت، اور باقی کسی چیز کا بھی برتن ہے لیکن پاک ہو، اس میں پانی ڈال کر غسل بھی کر سکتے ہیں، وضو بھی۔ بعض کچھ زیادہ تواضع اور اسراف سے بچنے والے جو عابدین ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مٹی کا چھوٹا برتن وہ استعمال کیا جائے۔ چھوٹے برتن مٹی کے جو عام دیہاتوں کے اندر کمہار بناتے تھے وہ، اور برتن بھی چھوٹا ہو۔ یہ انہوں نے یہ بات تواضع کے لیے اور وضو میں اسراف سے بچنے کے لیے یہ بات کہی کہ مٹی کے برتن میں عاجزی اور تواضع بھی ہے۔ برتن چھوٹا ہوگا تو اس کے اندر پانی تھوڑا آئے گا، پانی میں اسراف نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تواضع انکساری اپنی جگہ، لیکن جائز اور ناجائز ہونے کا مسئلہ الگ ہے۔ برتن کسی چیز کا بھی ہے، ان تمام میں پانی ڈال کر وضو کیا جا سکتا ہے، تو جواز ہر طرح کے برتن میں ہے۔ اس سلسلہ میں حدیث نمبر 195 امام صاحب لائے۔ قال حدثنا عبداللہ ابن منیر سمع عبداللہ ابن بکر قال حدثنا حمید عن انس قال حضرت الصلاۃ فقام من کان قریب الدار الی اہلہ۔ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت آ گیا، جو قریبی گھر والے لوگ تھے وہ تمام اپنے گھروں میں وضو کے لیے چلے گئے۔ فقام من کانا قریب الدار، کھڑا ہوا ہر وہ آدمی جس کا مسجد کے قریب گھر تھا، الی اہلی، اپنے گھر کی طرف۔ چونکہ مسجد نبوی کے اندر وضو کرنے کا کوئی اسپیشل انتظام نہ تھا، لوگ اپنے گھروں سے ہی وضو کر کے آتے تھے۔ وہ باقیہ قومن، کچھ لوگ باقی رہ گئے، صاف ذرا یہ وہی تھے جن کے گھر دور تھے، تو ان کا وضو کر کے جلدی پہنچنا مشکل تھا، تو وہ باقی رہ گئے۔ فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمخضب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک برتن دیا گیا۔ مخضب برتن یہ پہلے بتلایا ہے کہ ویسے تو مخضب جو ہے یہ بڑے، جس طرح برتن وغیرہ دھونے، کپڑے دھونے کے لیے جو بڑا برتن ایک استعمال کیا جاتا ہے اس میں، لیکن چھوٹے برتنوں پر بھی اس کا استعمال ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایک مخضب دیا گیا من حجارت، پتھر کا، تو پتھر کا برتن یہ یقینی طور پر بڑا ہی ہوگا، کیونکہ بڑے بڑے جس طرح ہمارے ہاں ٹب ہوتے ہیں یا اس طرح بٹھل وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح کے وہ بنا لیتے تھے۔ فیہ ماء، اس برتن کے اندر پانی تھا۔ فصاغر المخضب ان یبسط فی کفہ، چھوٹا ہو گیا مخضب یہ کہ اس کے اندر آپ اپنے دست مبارک بھی پھیلا سکیں۔
منہ اس کا تنگ تھا، اس کے اندر ہاتھ ایسے پھیلا کر رکھنا بھی مشکل تھا۔ فتوضأ القوم کلہ، چنانچہ جب آپ نے اس میں تھوڑا پانی تھا اس کے اندر اپنا دست مبارک رکھا تو معجزاتی طور پر ایسا پانی کے اندر اضافہ ہوا، اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ فتوضأ القوم کلہم، تمام لوگوں نے وضو کیا۔ قلنا کم کنتم، راوی کہتا ہے کہ میں نے بیان کرنے والوں سے پوچھا کہ تم کتنی تعداد میں تھے؟ قال 80 و زیادۃ، انہوں نے کہا کہ 80 یا 80 سے بھی زیادہ، 80 و زیادۃ، 80 اور اس سے کچھ زیادہ افراد تھے جنہوں نے اس چھوٹے سے برتن کے اندر تھوڑا سا جو پانی تھا اسے وضو کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک رکھنے سے وہ پانی مقدار میں بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اس جگہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بات کہ کسی قسم کا بھی برتن ہو، پتھر کا ہے، لکڑی کا ہے یا کسی اور دھات کا بنا ہوا، اس میں پانی ڈال کر وضو کر سکتے ہیں۔ جب وضو کر سکتے ہیں تو غسل بھی اس میں کر سکتے ہیں۔ اور اسی پر قیاس کیا جائے گا کہ ہر ایک چیز کو کپڑے دھونے ہیں یا کوئی اور کسی استعمال میں لانا ہے، وہ تمام استعمالات اس میں ہو سکتی ہیں۔ حدیث نمبر 196، حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بقدح فیہ ماء فغسل یدیہ ووجہہ فیہ ومج فیہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بقدح فیہ ماء، ایک پیالہ منگوایا جس کے اندر پانی تھا، فغسل یدیہ، اس پیالے کے اندر آپ نے اپنے دونوں دستے مبارک، دونوں ہاتھ دھوئے، ووجہہ، اپنا چہرہ بھی دھویا، ومج فیہ، اور اس کے اندر کلی کی، مجہ منہ کے اندر پانی ڈال کے گھمانا اور اس کو نکال دینا، کلی کی۔ یہ اس روایت میں اختصار ہے۔ آگے یہ حدیث امام بخاری حدیث نمبر 4338 کے اندر اس کو تفصیل سے لائے ہیں، جس کے اندر یہ بھی بیان ہے کہ آپ نے 2 صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما کو یہ حکم دیا کہ یہ پانی آپ پئیں اور اپنے جسم پر بھی چھڑکاؤ کریں۔ چنانچہ انہوں نے یہ شرف سمجھتے ہوئے جلدی سے وہ پانی نوش بھی فرمایا اور اپنے جسم پر بھی اس کو لگایا۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پردے کے پیچھے، دروازے کے پیچھے کھڑی منظر دیکھ رہی تھی، تو جب انہوں نے پانی استعمال کیا تو انہوں نے آواز دے کر کہا کہ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات وہ ماں کے قائم مقام ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کچھ پانی ان کو بھی بچا کر دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے بقدح، ایک پیالہ منگوایا جس کے اندر یہ پانی تھا۔ تو عام طور پر قدح جو ہے یہ لکڑی کا ہوتا ہے، تو ثابت ہوا کہ لکڑی جیسا برتن، لکڑی کا بنا ہوا برتن، اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر پانی ڈال کر وضو کریں، غسل کریں، دیگر استعمال میں لائیں۔ حدیث نمبر 197، قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمہ قال حدثنا عمرو بن یحییٰ عن ابی عن عبد اللہ بن زید قال اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، فاخرجنا له ماء فی طور من صفر، ہم نے نکالا آپ کے لیے ایک طور کے اندر جو کہ پیتل کا تھا، پیتل کا ایک طور تھا، برتن تھا، اس کے اندر پانی نکالا۔ طور جو ہے یہ چھوٹا برتن ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہم پانی نکال کر لائے۔ طور کا علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس کا معنی ابریق، لوٹا کیا ہے، جیسے لوٹا ہوتا ہے، جگ ہوتا ہے، اس طرح کا استعمال والا برتن۔ فاخرجنا له ماء فی طور، تو ہم ایک برتن لائے من صفر جو کہ پیتل کا تھا، فتوضا، آپ نے وضو کیا، فغسل وجہہ ثلاثا، چہرے کو 3 مرتبہ دھویا،
یدیہ مرتین مرتین، اور دونوں ہاتھوں کو دو دو مرتبہ، ومسح براسی، اور اپنے سر کا مسح کیا، فاقبل بہ وادبر، ہاتھوں کو آگے بھی لائے اور پیچھے بھی لے گئے، وغسل رجلہ، اور اپنے پاؤں کو بھی دھویا۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پیتل اس کا برتن آپ نے استعمال کیا ہے، تو ثابت ہوا کہ جو دھات ہے، پیتل ہے، سلور ہے، سٹیل ہے، اس طرح کی باقی تمام بہت ساری دھاتیں ہیں تو جن کی شرعی طور پر کوئی پابندی اور ممانعت نہیں، ان تمام برتنوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ممانعت صرف سونے چاندی کے برتنوں کی ہے، کیونکہ اس کے اندر تکبر ہے، تو باقی چیزوں کا آج کے دور کے اندر بہت سارے برتن جیسے پلاسٹک اور شیشے کے برتن ہیں، اسی طرح لکڑی کے بہت اعلیٰ قسم کے برتن ہیں، اور اسی طرح چمڑے کے بھی برتن ہیں جن کے اندر کوئی چمڑا لگا ہوتا ہے، اسی طرح اور بھی کئی ایک دھاتیں ہیں، تو ان کے اندر اگر تکبر اور فخر والی بات نہیں ہے تو ان کو وضو کے لیے بھی، غسل کے لیے بھی، دیگر اپنے استعمالات کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وغسل رجلہ، پاؤں کو دھویا، یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ پاؤں کو دھویا کرتے تھے، نہ کہ ان کے اوپر مسح۔ ہاں، مسح تب ہوتا ہے کہ جب وضو کر کے موزے وغیرہ پہنے ہیں، موزے جراب پہنی ہے، تب تو مسح ہو سکتا ہے، اگر پاؤں ننگا ہے تو پھر اس کا دھونا لازمی ہے۔ حدیث نمبر 198، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ان عائشہ قالت لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واشتد بہ وجعہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی ثقیل ہوگی، بھاری ہوگی، واشتد بہ وجعہ، اور آپ کی تکلیف کا بڑی شدت اختیار کر گئی، یعنی آپ کی آخری مرض جس کے بعد آپ دنیا سے رحلت کر گئے، اس بیماری کا تذکرہ ہے کہ جب آپ کا جسم بیماری کی وجہ سے بڑا ثقیل سا ہو گیا، اٹھنا مشکل ہو گیا، اب بیماری بھی شدت اختیار کر گئی، فاستاذن ازواجہ فی ان یمرض فی بیتی، آپ نے اپنے ازواج مطہرات سے یہ اجازت طلب کی کہ آپ میرے گھر میں، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ میرے گھر کے اندر بیماری کے ایام گزاریں، فأذن لہ، تو انہوں نے بڑی خوشی سے اجازت دے دی۔ یہ آپ کا انتہا درجے کا عدل و انصاف تھا، حالانکہ آپ پر باری مقرر کرنا کوئی لازمی نہیں تھی، یہ نبی کا خاصہ ہے کہ آپ جس کو چاہیں وقت دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، کسی کو تھوڑا دیں، کسی کو زیادہ دیں۔ قرآن کے اندر سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ بیان کیا ہے کہ جس کو چاہیں آپ اس کو ساتھ ملائیں، جس کو چاہیں الگ کر دیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے تمام ازواج مطہرات کے اندر انصاف کیا، حتیٰ کہ آخری بیماری تو آپ کا دل چاہتا تھا کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن کے ہاں یہ بیماری والے ایام گزاروں، لیکن پھر بھی آپ بڑی تکلیف کے ساتھ تمام گھروں میں باری باری جا رہے تھے۔ جب زیادہ ہی کمزوری ہوگی، بیماری کی شدت زیادہ ہوگی، تو تب آپ نے ازواج مطہرات سے اجازت مانگی، حالانکہ آپ اجازت نہ بھی مانگتے تو تب بھی آپ کے لیے یہ اختیار تھا، تو یہ اس قدر آپ نے عدل و انصاف کو مد نظر رکھا۔ چنانچہ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین رجلین، نکلے آپ دو آدمیوں کے درمیان، تخط رجلاہ فی الارض، اور آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے۔ نماز کا وقت ہوا، آپ نماز کے لیے مسجد میں جانے لگے، لیکن ہمت نہ تھی اٹھ کر چلنے کی، تو دو آدمیوں نے سہارا دیا، کندھوں سے پکڑ کر سہارا دیا، تو دوسرے آپ کا وزن جب وہ اٹھائے ہوئے تھے تو پاؤں جو پیچھے وہ لکیر بنتی آ رہے تھے، گھسٹتے آ رہے تھے، اتنی کمزوری تھی کہ پاؤں جب وہ زمین پر ٹکتے نہ تھے، وزن نہیں برداشت کر سکتے تھے، یعنی اتنی تکلیف کی حالت کے اندر بھی آپ نے مسجد کے اندر باجماعت نماز کا اہتمام کیا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت لمحہ فکریہ ہے
کہ ہمارے پیغمبر جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، جن کے لیے جنات آپ کو آنکھوں سے دکھلا دی گئی، معراج کی رات جنتیں آپ کو دکھلا دی گئی، اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، لیکن آپ اللہ کی عبادت میں آخری بیماری ہے جس کے اندر چلنا بھی مشکل ہے، تو دو دو تین تین آدمی سہارا دے کر بھی آپ پاؤں لڑکتے جا رہے ہیں، تب بھی آپ مسجد میں گئے۔ تو ہمارا تو نزلہ زکام بن جائے تو ہم کئی کے دن مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں، بخار آ جائے، کوئی اور معمولی سا کوئی عارضہ پیش آ جائے تو اچھے بھلے پکے نمازی ٹھیک ٹھاک صاحب علم ان کا بھی عذر بن جاتا ہے۔ اور بعض ایک اور ہمارے مساجد کے اندر ایک عجیب ہی چال نکلی ہے کہ ہر مسجد کے اندر 5 10 کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، اچھے بھلے گلی بازار میں چلتے پھرتے ہیں، سامان خرید رہے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، جب مسجد میں آئیں گے تو کرسی پر بیٹھ جائیں گے۔ یہ پتہ نہیں کیا طریقہ نکل آیا ہے۔ حالانکہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر، زمین پر بیٹھنا نہ کہ کرسی پر۔ کرسی درمیان میں رکھی ہے تو صف کے اندر انقطاع پیدا ہوتا ہے، زمین پر بیٹھے گا تو کوئی نہیں ہے، دائیں بائیں والا آدمی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھے۔ یہ کرسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں اللہ یہ کہ کسی کا ایسا عارضہ ہے وہ زمین پر بھی اس کے لیے بیٹھنا دشوار ہے، کھڑا ہو نہیں سکتا، زمین پر بیٹھ نہیں سکتا، کسی کے مورے کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی ٹانگ کا کوئی ایسا مسئلہ، تو یہ تو کوئی اکا دکا کوئی ایسا ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ گنجائش ہے کہ وہ کرسی چیئر کو پر بیٹھے۔ لیکن عام جو اچھے بھلے آ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، گلی بازار میں جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر وہ چیئرمین بن جاتے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین رجلین، 2 آدمیوں کے درمیان، تخط رجلاه فی الارض، آپ کے پاؤں لکیر کھینچتے آ رہے تھے زمین پر، کیونکہ پیچھے گھسٹتے آ رہے تھے تو نشان بنتا آ رہا تھا۔ بین عباس و رجل آخر، 2 آدمی ایک سائڈ پر، ایک طرف پر حضرت عباس تھے اور دوسرا ایک اور آدمی تھا۔ قال عبید اللہ، پیچھے راوی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ وہ فرماتے ہیں، فاخبرت عبداللہ ابن عباس، یہ واقعہ میں نے سنایا عبداللہ بن عباس کو۔ فقال اتدری من الرجل الاخر، انہوں نے پوچھا کیا تجھے پتہ ہے کہ وہ دوسرا آدمی کون تھا؟ ایک طرف تو میرے والد محترم حضرت عباس تھے اور دوسری طرف آدمی کون تھا؟ قلت لا، میں نے کہا مجھے نہیں پتا کوئی دوسرا کون تھا۔ قال هو علی جن، فرمانے لگے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک سائڈ پر گھر سے لے کر مسجد کے اندر مصلی تک پہنچانے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے، کیونکہ عمر میں بھی بڑے تھے، نبی کے چچا بھی تھے، عزت احترام والے بھی تھے، اسی لیے ان کی سائڈ پر کسی اور نے جرت نہ کی کہ بزرگوں کو ہٹا کر ہم اس کی جگہ ساتھ دیں، وہ انہوں نے لوگ اس طرف نہ گئے۔ دوسری طرف یہ افراد بدلتے رہے ہیں، مثلا اس کے اندر گھر میں ام ایمن جو انہوں نے بھی آپ کو سہارا دیا ایک طرف، تو حضرت بریرہ جو انہوں نے بھی، اسی طرح ایک حبشی غلام تھا نوبہ جس کا نام تھا وہ بھی، اور فضل بن عباس بھی، اور حضرت اسامہ بھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام باری باری بدل رہے تھے۔ کسی نے مثلا 4 پیسے اٹھاتے وقت سہارا دیا ہے، کسی نے آگے گھر کے دروازے تک، کسی نے دروازے سے باہر نکلنے پر، تو ہر ایک یہ کوشش میں تھا کہ مجھے بھی یہ خدمت کا موقع مل جائے۔ تو ایک طرف جب بار بار لوگ بدلتے رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ زیادہ پھر گھر سے باہر نکلنے تک مصلی تک جو لمبا سفر یہ کروایا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک سائڈ پر تھے، دوسری طرف شروع سے لے کر آخر تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا تو تذکرہ کیا کیونکہ وہ شروع سے لے کر آخر تک ساتھ رہے، دوسری سائڈ پر افراد بدلتے رہے ہیں، کوئی ایک آدمی نہیں تھا، اس لیے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ باقی
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو تذکرہ کیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کا، وہ انہوں نے باہر گھر سے باہر نکلنے تک، آگے مصلی تک جانے کا یہ سفر طے کرانے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس اعتبار سے کیا ہے۔ حدیث کا یہی معنی ہے، یہی مفہوم ہے۔ اب بعض لوگوں نے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کی اعتراض کرنے شروع کر دیے، دیکھو جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو کیسا، ان کا دل کے اندر ناراضگی تھی، غصہ تھا، پتہ نہیں کیا تعصب تھا، ان کا نام ہی نہیں لیا، نام ہی چھوڑ دیا۔ یہ کتنا غلط انداز ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کی ماں ہیں، نبی کی بیوی ہے، امت کی ماں ہیں، ان کے بارے میں کیسے بد زنی اور بدگمانی کی جاتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ دوسری سائڈ تبدیل ہو رہی، کئی افراد ہیں، ایک کا نام دے دیا، دوسروں کا نام لینے کی ضرورت نہیں کہ 4-5 کا کیا نام لیا جائے۔ البتہ صحیح معنی مطلب تو اس کا یہی ہے، جو اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کوئی دل کے اندر نفرت تھی یا ان کے بارے میں کوئی ناراضگی تھی، اس نفرت اور ناراضگی کی وجہ سے نام نہیں لیا، تو ان ایسے لوگوں کی خدمت میں ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بالفرض اگر ناراضگی تھی، ہم تو نہیں کہتے، ہم نے تو وہی جو معنی بیان کیا پہلے وہی ہے، ان کے بقول کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کے اندر کوئی غصہ ناراضگی رکھی ہوئی تھی، تو جب واقعہ افک ہوا ہے، واقعہ افک کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی ہے تو آپ نے پھر مشورہ لیا، باقی تمام نے مشورہ یہی دیا تھا، گھر کے افراد نے، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بری ہیں، پاک ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نقص نہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو مشورہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر اللہ کے رسول اگر آپ بیوی کو چھوڑ دیں تو آپ کے لیے اور بیویاں بہت ہیں۔ اگر یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تھی تو ان کا یہ مشورہ دینا اللہ کے رسول کو ان کے بارے میں، تو اس کے ایک بشری تقاضے سے ناراضگی آ بھی سکتی ہے کہ مشورہ یہ دیا تھا کہ آپ کے لیے اور عورتیں بہت ہیں، مقصد یہی تھا کہ اگر آپ طلاق دے دیں گے تو آپ کو اور عورتوں کی کون سی کمی ہے، اور یہ مشورہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں آیا کہ یہ میرے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو فطر بشری تقاضے کے مطابق دل میں غصہ ناراضگی آ بھی سکتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کے داماد ہے، داماد بیٹے کے کیا مقام ہوتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی ہے، تو اگر وہ نبی کے داماد ہے تو حضرت عائشہ کے بھی تو داماد ہی ہوئے نا، تو داماد قائم مقام بیٹے کے ہوتا ہے، اور جو ساس ہوتی ہے وہ قائم مقام ماں کے ہوتی ہے، اور ویسے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کی ماں ہے۔ ایک تو ویسے ہی قریبی رشتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ داماد ہیں اور وہ ماں ہیں، تو پھر امت کی بھی ماں ہے نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے۔ تو اگر وہ بالفرض ناراض تھیں تو بیٹے کا حق نہیں بنتا تھا کہ اپنی والدہ کو راضی کرے، جب کہ بات بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے، تو بیٹے کا حق بنتا تھا ماں کو راضی کرنے کا، یا ماں کا حق بنتا تھا بیٹے کو راضی کرنے کا؟ یہ بات جو لوگ اس طرح کی غلط فکر لوگوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، میں نے ان کے لیے کہی ہے، ورنہ ہمارا یہ نظریہ نہیں کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر کوئی ایسے باتیں تھیں۔ جو حدیث کا مفہوم ہے وہ بالکل وہی ہے کہ ایک طرح عباس رضی اللہ تعالیٰ نے شروع سے آخر تک رہے، دوسری سائڈ پر 4-5 افراد کے نام ملتے ہیں جن کا ام ایمن، حضرت بریرہ، نوبہ غلام، فضل بن عباس، اسامہ اور علی رضی اللہ عنہم ہے۔ تو اتنی پوری لسٹ بیان کرنے کے بجائے انہوں نے ایک کا نام لے دیا، دوسرے کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ وکانت عائشہ رضی اللہ عنہ تحدث، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ وہی واقعہ چل رہا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بعد ما داخل بیتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں داخل ہونے کے بعد، واشتد وجعہ، اور تکلیف آپ کی زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی،
جب بیماری شدت اختیار کر گئی، آپ گھر میں پہنچے تو آپ نے فرمایا حریق علیہ من سب کرب، انڈیلو میرے اوپر 7 مشکیزیں، 7 مشکیزوں کا پانی میرے اوپر ڈال لو، لم تحلل اوقیتہن، جن کے بندھن نہ کھولے گئے ہوں، 7 مشکیزیں پانی کے جن کا بندھن نہ کھلا ہو، لبا بھرے ہوں، تو ایسا ایسا میرے اوپر پانی ڈالو۔ لعلی احد الی الناس، شاید کہ میں لوگوں کو کوئی نصیحت و وصیت کر سکوں۔ طبیعت میں کوئی افاقہ آئے، بخار کی شدت بہت زیادہ تھی، تو پانی ڈالنے سے بخار کا شدت کم ہو تو میں کچھ سہارا ہو تو لوگوں کو کہ میں پند و نصیحت کر سکوں۔ اور یہ پانی کا ڈالنا بخار والے پر یہ کہ علاج ہے۔ آج کا اتنا ترقی یافتہ علاج معالجہ ہونے کے باوجود گرمیوں کا سخت بخار ہوتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے یا تو برف کی پٹیاں بتلاتی ہیں کہ اس بیمار آدمی کی ہتھیلیوں پر، پاؤں پر، چہرے پر پٹیاں کرو۔ اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو اس کو غسل کا کہ اس کو نہلاؤ، تو نہانے سے پانی بخار جب ختم ہو جاتا ہے۔ خود اپنا بھی تجربہ ہے اور لوگوں کو بھی کئی بار اس طرح کروایا ہے۔ تو یہی طریقہ آپ نے بتلایا تھا کہ میرے اوپر 7 مشکیزوں کا پانی ڈالو۔ وَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ، اور آپ کو ایک ٹب کے اندر بٹھایا گیا۔ یہ لحفصہ زوج النبی، جو سیدہ حفصہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ان کا تھا، ان کا ایک بڑا ٹب تھا، اس کے اندر آپ کو بٹھا کر مشکیزیں اوپر ایسا ایسا پانی ڈالا گیا۔ ثم تفقنا نصب علیہ من تلک، پھر شروع ہوئے ہم انڈیلنے لگے ان مشکیزوں سے، حتیٰ تفقہ یشیر الینا، جہاں تک آپ شروع ہوئے آپ ہماری طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ان قد فعلتن، کہ تم نے کر دیا ہے۔ جب 7 مشکیزوں کا پانی ڈالا تو آپ نے اشارہ کیا کہ بس کریں، آپ نے جو حکم دیا تو آپ نے کر دیا۔ ثم خرج الی الناس، پھر آپ لوگوں کی طرف نکلے، طبیعت کے اندر افاقہ ہوا، پھر آپ لوگوں کی طرف پند و نصیحت کرنے کے لیے نکلے۔ یہ روایت امام بخاری 16 مرتبہ بخاری کے اندر لائے ہیں، تو بعض الفاظ کہیں اختصار ہے، کہیں تفصیل ہے۔ بعض لوگوں کو اس طرح کی باتیں بھی پسند نہیں آتی، وہ احادیث کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے الٹے سیدھے نظریات پیش کر کے لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا ایک تو یہ کہہ دیا، جس طرح کہ یہ ایک اس کے اندر یہ شبہ پیدا کر دیا کہ یہ مشکیزوں کا پانی 7 مشکیزیں ڈالنے کا یہ ایک ٹونا جو بیان ہوا ہے، یہ زہری کی حاشیہ آرائی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ عوامی خرافات کو دین بنا کر پیش کرنے میں زہری کا بڑا حصہ ہے۔ یہ ایک صاحب نے تدبر قرآن کے اندر یہ بات بیان کی، مطلب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے 7 مشکیزیں ڈالے تھے یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ امام زہری نے اپنا ہی کوئی ڈگونسلہ اندر لگایا، کوئی یہ حدیث کی بات نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ 7 کا کیا اس میں کیا تذکرہ، کیا خوبی ہے؟ حالانکہ 7 کی تعداد کی شرعی احکام کے اندر ایک اہمیت ہے، بہت ساری چیزوں کو 7 عدد پر کرنے کا ایک خاص اس کے اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں صفا مروہ کہ چکر 7 ہیں، بیت اللہ کا طواف جو اس کے بھی 7 چکر ہیں، وہ 7 کیوں رکھے گئے ہیں؟ نہ 5 نہ 4 نہ 7 سے بڑھ کر 7 ہیں، اس کی خاص کچھ تعداد ہے۔ اسی طرح جو اعضاء 7 اعضاء پر سجدہ ہے، اس کے بھی 7 ہی اعضاء ہیں، ان میں سے کوئی عضو بھی ایک بھی آدمی جان بوجھ کر نہ لگائے تو سجدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح 7 اجوا کھجوریں، آپ نے فرمایا کہ جو 7 اجوا کھجوریں کھاتا ہے اس کو کسی قسم کا زہر جو ہے اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ زمین و آسمان کی تعداد بلال نے 7 رکھی ہے، اور بھی کئی ایک چیزیں ان کی کو 7 عدد میں محصور کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اس موقع پر بھی 7 مشکیزوں کا حکم دیا ہے۔ تو یہ کہ ٹونا نہیں ہے، یہ کہ گھریلو عورتوں کا کہ اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ امام زہری نے اپنی طرف سے یہ کہ اضافہ کیا، حاشیہ آرائی کی ہے، یہ احادیث کے اندر شکوک و شبہات ڈالنا
کا یہ ایک طریقہ ہے، اور اس طرح ان لوگوں نے بے شمار روایات کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کو رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اصل کے اندر کھٹکتا ان کو امام زہری رحمہ اللہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حدیث کے اندر زیادہ کام کرنے والے، بیان کرنے والے امام زہری ہے، اگر مشکوک کر دیا جائے تو حدیث کا ایک بڑا حصہ ختم ہو جائے گا، یہی ان کا مقصد ہے۔ جبکہ امام زہری ایک بہت بڑے امام ہیں، اور جن امام مالک رحمہ اللہ کے یہ استاد ہیں، اور امام بخاری کے بہت قابل اعتماد راوی ہیں۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے جو جرح تعدیل کے بڑے امام ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں تقریباً 4-5 صفحات پر ان کے اوصاف حمیدہ لکھے ہیں، اور اسی طرح 15 سے زیادہ صحابہ سے یہ روایتیں بیان کرتے ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ 15 صحابہ سے ان کی ملاقات اور ان سے روایات اور ان سے علم حاصل کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اپنے دور کے اندر کہ زہری کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ سنت کا علم ان سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب سرکاری سطح پر احادیث کو مرتب اور مدون کرنے کا اہتمام کروایا تو اس کے اندر سر فہرست یہ امام زہری رحمہ اللہ کی محنت اور کاوشیں تھی۔ اس لیے ان کے بارے میں طرح طرح کی یہ شکوک و شبہات پیدا کر کے بخاری مسلم سے لوگوں کو متنفر کر دینا، اگر امام زہری کی روایت بخاری مسلم سے نکال دیا جائے تو باقی کتنی احادیث رہ جائیں گی؟ پھر پوری سیاح ستہ یا کتب ستہ کے اندر یا کتب تسعہ یا باقی تمام ذخیرہ حدیث میں امام زہری کو نکال دیے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ یہ ان لوگوں کا ایک مقصد ہے، کسی ایک نے کوئی مبہم سی جرح کر دی ہے، اس کو لے کر اڑا دیا۔ اور جرح تعدیل کے جو اصول ہیں کہ جس پر جرح بھی ہو اور عدالت بھی ہو، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جرح جس نے کی ہے اس نے کس انداز میں کیا ہے۔ کیا مجہول قسم کی جرح ہے؟ مجہول قسم کی جرح قابل قبول نہیں ہوتی جہاں واضح طرح ان کی عدالت بیان ہو۔ حتیٰ تافقہ یشیر الینا، یہاں تک آپ شروع ہوئے اشارہ کرنے لگے ہماری طرف، ان قد فعلتن، کہ تم نے یہ کام کر دیا، ثم خرج الی الناس، پھر آپ لوگوں کی طرف نکلے۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بات جو باب کے اندر تھی وہی ثابت کی ہے، اس کے اندر کہ 7 مشکیزوں کے اندر پانی تھا، تو ثابت ہوا کہ چمڑے کے برتن مشکیزہ ہے یا اس طرح کے اور چمڑے برتن ہیں، ان سے پانی استعمال کر کے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، غسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو برتن کی کوئی قید نہیں ہے، جس طرح کا کسی کو دستیاب ہو اسی طرح کا وہ استعمال کر سکتا ہے، برتن پاک ہو نجس نہ ہو۔ دوسرا، سونے چاندی کے برتنوں کی ممانعت ہے، اس کے علاوہ کسی برتن کا کوئی خاص تعین شریعت نے کر کے تنگی پیدا نہیں کی، جس طرح کا برتن ہے اسی کے اندر ڈال کر آپ پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔